بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تعصب اور حسد ایک ہی خصلت کے دو مدارج ہیں۔ تعصب ذلیل فطرت ہے۔ متصب کے پاس تنقیس کے سوا کچھ اور نہیں ہوتا۔ متصب کی تنقیس ضد کی بنا پہ ہوتی ہے، لا علمی پہ نہیں۔ تنقیس متصب و حاسد کی جبلت میں داخل ہوتی ہے اور اس کا مدعا تعمیر حیات نہیں، تخریب حیات ہوتا ہے۔ اس کے نزدیک زندگی کا منشور یہ ہوتا ہے کہ جس طرح بھی ہو اور جس پہ بھی ہو کوئی نہ کوئی تنقید ضرور کی جائے۔ اس کے برعکس تحسین مرجھائے ہوئے دلوں کو شاد کر دیتی ہے، گرا ہوا سنبھل جاتا ہے۔ تحسین آدمیت کے احترام کا بلند ترین مقام ہے۔ یہ روزے ہم ثواب کی خاطر نہیں بلکہ نفس کو تکلیف دینے کی خاطر رکھتے ہیں۔ روزے سے کسی بھی شے کو نقصان نہیں پہنچتا۔ روزے کی تکلیف صرف نفس کو ہوتی ہے اور بندہ اس پہ خوش ہوتا ہے۔ نفس کی مخالفت میں روزے کا پہلا نمبر ہے اور نفس کی مخالفت ہی روح کی موافقت ہے۔ صدقے کی شہرت دینے والے کے اجر کو اور لینے والے کی عزت کو داغدار کر دیتی ہے۔ صدقہ اعلیٰ درجے کی نیکی ہے اور کوئی بلا کسی صدقے کو اگرچہ وہ چھوٹا سا ہو کبھی پھلانگ نہیں سکتی۔ پورا اجر مطلوب ہو تو اس طرح چھپ کر کرو جس طرح بدی کو چھپ کر کرتے ہو۔ کاروباری ترقی کے دو ہی اصول ہیں، محنت اور دیانت۔ جس نے بھی ترقی کی ان دو ہی اصولوں پر چل کر کی، انفرادی ہو یا اجتماعی۔ اللہ کی رضا کو حاصل کرنے کے لیے عبادات محض کافی نہیں، اللہ کی مخلوق کو راضی کرنا ضروری ہے۔ مخلوق میں اول درجہ بیمار و نادار کا ہے۔ اگرچہ کوئی ہوا میں اڑے، پانی پہ چلے، ایسے اور بھی خرافات کرے، لیکن اس کا ظاہر سنت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خلاف ہو، دین کی دنیا میں نامقبول ہے۔ مجذوب، دیوانے اور بچے کے سوا ہر مرد و عورت پہ نماز پنجگانہ فرض ہے، کسی کو بھی کبھی معاف نہیں۔ نماز کی تاکید یہاں تک کی گئی ہے کہ بیمار اگر بیٹھنے کی قوت نہیں رکھتا تو لیٹ کر پڑے۔ 1400 سال کا یہ متفقہ فیصلہ ہے کہ تہجد کی نماز کے بغیر کبھی کوئی ولایت کے مرتبے کو نہیں پہنچ سکتا۔ رات کو بہت کچھ ہوتا ہے، اعلیٰ درجے کی نیکی اور بدترین بدی رات ہی میں ہوا کرتی ہے۔ رحمان اپنی رحمت کے خزانے کھولتا ہے، اپنی مخلوق کی طرف متوجہ ہوتا ہے، ہر کسی کو پکارتا ہے کہ میں تیرا رب ہوں، رب ذوالجلال والاکرام، مجھ سے جو چاہے مانگ دوں گا، میرے ہاں کسی بھی شے کی کوئی کمی نہیں۔ اور شیطان بھی رات ہی کو حملہ آور ہوتا ہے، جس نے فجر و مغرب کے بعد 10 بار یوں کہا لا حول ولا قوت الا باللہ، وہ شیاطین کے حملوں سے محفوظ رہا۔